الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کا یہ درس صحیح الترغیب والترہیب کا درس ہے. اس میں جو احادیث ترغیب کے تعلق سے ترغیب دلانے والی اور ڈرانے اور خوف دلانے والی ہوتی ہیں، ہم ان احادیث پر مختصر گفتگو کرتے ہیں. اور تقریباً 13 مجالس ہو چکی ہیں جن میں ہم نے اخلاص کے متعلق بہت ساری احادیث پر گفتگو کی، اور اخلاص کے جو بنیادی بڑے بڑے مسائل ہیں ہم نے ان مسائل پر بھی گفتگو کی. پھر اس کے بعد باب الریا میں ہم داخل ہوئے، اور ریا کے جو مسائل ہیں، یعنی ریا جب انسان کی عبادت میں داخل ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو انسان کی عبادت کب باطل ہو جاتی ہے اور کب نہیں ہوتی، پوری تفصیل ہم نے الحمدللہ اس دوران آپ کے سامنے پیش کی. اور آج کا یہ درس صحیح الترغیب والترہیب سے کتاب الاخلاص کا آخری درس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ صحیح الترغیب والترہیب میں جو دوسرا چیپٹر ہے السنہ، کتاب السنہ، انشاءاللہ وہ اس کی ہم شروعات کریں گے. ہمارے سامنے آج جو روایت ہے وہ حضرت ابو سعید ابن ابو فضالہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین والآخرین یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام لوگوں کو، گزر چکے اول لوگوں کو بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی، قیامت کے دن کے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا، نادا منادن، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، من کان اشرک فی عملہ للہ احدا، کہ جس نے اپنے اعمال میں اللہ رب العالمین کا کسی کو بھی شریک بنایا تھا، فلیطلب ثوابہ من عندہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ثواب اسی شخص سے طلب کرے. فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا بے نیاز پارٹنر ہے، سب سے بے نیاز شریک ہے. اور کتاب الاخلاص کی شروعات ہی میں اس معنی کی حدیث گزر چکی ہے، اور ہم نے وہاں گفتگو کی تھی کہ اس جملے کا کیا معنی ہے. اللہ رب العالمین تمام شریکوں میں سب سے بے نیاز شریک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ شریک ہم کہتے ہیں پارٹنر کو. ایک کمپنی میں 2 پارٹنرز ہوتے ہیں تو دونوں شریک ہیں اس کمپنی کے. اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے وہ حدیث قدسی تھی، وہاں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے متعلق. یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ جتنے پارٹنرز ہوتے ہیں ان تمام پارٹنرز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بے نیاز پارٹنر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو اگر کسی عمل میں کسی نے شریک بنایا تو وہ عمل، اس عمل سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ کا اس نے شریک بنایا ہے اس انسان نے، اب وہ عمل اس انسان کے لیے مانا جائے گا. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے حصے کا ثواب دے گا اور جس کو اللہ کا اس نے شریک بنایا ہے وہ اپنے حصے کا ثواب دے گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، من کان اشرک فی عملہ للہ احدا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اپنے عمل میں شریک بنایا تھا، فلیطلب ثوابہ من عندہ، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. وہ اس نے اللہ کا شریک جس کو بنایا تھا اس کے پاس چلا جائے اور اس سے اپنے عمل کا ثواب مانگے، طلب کرے. اور ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انسان کو کیا کوئی دوسری ذات بدلہ دینے پر قادر ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اس عمل کا کوئی بدلہ اسے قیامت کے دن نہیں ملے گا. اور یہاں شرک کا جو تذکرہ کیا گیا، یہاں دونوں طرح کے شرک مراد ہیں.
یعنی شرک اکبر بھی مراد ہیں، جو انسان عبادت میں، خالص عبادت میں اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک بناتا ہے، یعنی عبادات اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی انجام دیتا ہے، اس انسان کو بھی کہا جائے گا اپنے ان اعمال کا ثواب اسی سے حاصل کرو جس کو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ اور یہاں شرک اصغر بھی مراد ہے۔ شرک اصغر میں ایک چیز آتی ہے ریا، دکھاوا۔ جس انسان نے اس دنیا کے اندر کسی عمل کو اللہ کے لیے بھی انجام دیا اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھی، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بھی انجام دیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کہے گا یہ عمل میرے لیے نہیں ہے، یہ عمل جس کو تو نے دکھلانے کے لیے کیا ہے اس کے پاس چلا جا اور اس سے جا کر کے اپنے اس عمل کا بدلہ اور ثواب طلب کر۔ یقیناً اس کے اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کوئی بدلہ اور ثواب دینے والا نہیں ہے، لہذا اس انسان کا وہ عمل کیا ہوگا؟ برباد اور بیکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر اس کے بعد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، یعنی جس میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے روایت کرے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں پارٹنرشپ میں تمام پارٹنر سے بے نیاز قسم کا پارٹنر ہوں، مجھے کوئی شراکت نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے مجھے پارٹنر بنا دیا، کسی نے مجھے شریک بنا دیا، جو کچھ ہے وہ دوسرے پارٹنر کے لیے مانا جائے گا، میرے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فمن عمل لی عملا، جس نے میرے لیے کوئی ایسا عمل کیا، اشرک فیہ غیری، کہ اس عمل میں دوسروں کو بھی شامل کر دیا۔ کسی نے کسی عمل کو انجام دیا، مثلا کسی نے نماز پڑھی یا کسی نے جانور ذبح کیا، اللہ کے لیے بھی کیا اور غیر اللہ کے لیے بھی کیا، تو ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین کے لیے بھی اس نے یہ عمل انجام دیا ہے، اللہ اس کو اپنے حصے کا بدلہ دے گا، اپنی عبادت، اپنے حصے کی عبادت قبول کر کے اس کو اجر دے دے گا، ثواب دے دے گا، اور دوسرے جس کے لیے غیر اللہ کے لیے اس نے وہ عمل انجام دیا تھا، وہ انسان اپنے حصے کی عبادت قبول کر لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ، بلکہ وہ عبادت، اس عبادت سے اور اس انسان سے، اس عبادت سے اور اس انسان سے میں بری ہوں، میرا کوئی حصہ نہیں۔ اور وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ، بلکہ وہ پوری عبادت کس کے لیے ہو جائے گی؟ جس کو اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، جس کو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس انسان نے جس کو شریک بنایا ہے، وہ پوری عبادت اسی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ جس کو اس نے اللہ کا شریک بنایا تھا اس کے لیے مانی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں انسان نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہو۔ اور یہاں بھی شرک میں دونوں طرح کے شرک جو ہے وہ داخل ہے، یعنی شرک اکبر بھی داخل ہے، شرک اکبر بھی داخل ہے اور شرک اصغر بھی داخل ہے۔ اس کے بعد حضرت یعلا ابن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد صحابی ہیں، یعنی شداد رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں، کنا نعد الریاء فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرک الاصغر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریا کو، یعنی دکھاوے کو، شرک اصغر میں شمار کیا کرتے تھے۔ دکھلاوے کو ہم شرک اصغر تصور کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث ابھی آپ کے سامنے پچھلے دروس میں گزر چکی ہیں، جہاں کہیں اللہ کے نبی نے ریا اور دکھلاوے کو شرک السرائر کہا، یعنی راز والا شرک کہا، کہیں شرک خفی چھپا ہوا شرک کہا، اور کہیں تو واضح طور پہ شرک اصغر قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریا اور دکھلاوے کو شرک اصغر تصور کرتے تھے، یعنی شرک اصغر میں یوں تو بہت ساری چیزیں داخل، غالباً میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، شرک کی جو دوسری قسم ہے، اس طریقے سے شرک اکبر میں بہت سارے اعمال آتے ہیں جو شرک اکبر ہیں۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی شرک اکبر ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی شرک اکبر ہے نا؟ ویسے ہی شرک اصغر میں بھی بہت سارے اعمال آتے ہیں، لیکن ان تمام اعمال میں سب سے خطرناک جو شرک ہے، شرک اصغر میں سب سے خطرناک شرک جو ہے وہ ریا ہے، وہ دکھلاوا ہے، کیونکہ انسان اس سے نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اسی کے متعلق خوف ہے، فتنہ دجال بھی آ جائے تو مجھے اتنا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم فتنہ دجال میں پڑ جاؤ گے، بلکہ مجھے اس سے بھی زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے اندر ریا داخل نہ ہو جائے۔ اور ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، یہ جو شرک اصغر ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت یعنی خطرناک قسم کا جملہ ارشاد فرمایا ہے. اس کی خطرناکی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, دیکھیے حضرت, اور غالباً یہ آخری حدیث ہے, جی ہاں, حضرت ابو علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو علی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ خطبنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ, ہمیں صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا. فقال, تو انہوں نے کہا, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اتقوا ھذا الشرک, اس شرک سے بچو. اور یہاں اس شرک سے مراد شرک اصغر ہے. فإنه أخفى من دبیب النمل, اس لیے کہ یہ جو شرک اصغر ہے, یہ جو شرک اصغر ہے, یہ چونٹی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی پوشیدہ ہے, اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. اور یہ جو دبیب النمل ہے, علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے. ایک تو وہ جو میں نے بیان کیا, چونٹی کی چلنے کی آواز, وہ آواز کانوں تک پہنچتی ہے, انسان سنتا ہے چونٹی کے چلنے کی آواز کو, نہیں سن سکتا. کتنی پوشیدہ ہوتی ہے وہ آواز, کتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک تو یہ معنی ہے دبیب النمل کا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ چونٹی جب کسی راستے پر چلتی ہے, انسان اگر کسی ریت پر یا مٹی کے راستے پر چلے تو اس راستے پر انسان کے چلنے کے نشانات بنتے ہیں نا, انسان کے پیروں کے چاپ پڑ جاتے ہیں. چونٹیاں جب کسی راستے پہ چلیں تو کیا ان کے چلنے کا اثر انسان اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. کسی کو تھوڑی معلوم ہوگا یہاں سے چونٹی گزری ہے کہ کون سی مخلوق گزری ہے اللہ کی. تو دبیب النمل کا یہ دونوں معنی ہوتا ہے. ایک معنی یہ کہ چونٹی کے چلنے کی آواز, اور دوسرا معنی یہ کہ چونٹی جب کسی راستے پہ چلتی ہے تو اس چونٹی کی چلنے کی وجہ سے راستے پر جو اثر پڑتا ہے, جو نشان پڑتے ہیں, اس کو بھی دبیب النمل کہتے ہیں. وہ بھی دکھائی نہیں دیتا, وہ بھی آپ مشینوں کے ذریعے سے دیکھیں تو الگ بات ہے, لیکن عام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرے تو نظر نہیں آتی ہے وہ چیزیں. دبیب النمل سے یہ دونوں چیزیں مراد ہیں, اور دونوں چیزیں انتہائی یعنی پوشیدہ قسم کی چیز ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا. غور کرے, بہت زیادہ مشینوں کا استعمال کرے, تب انسان وہ چیزیں دیکھ اور سن سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فإنه أخفى من دبیب النمل, یہ جو شرک ہے یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی ہلکی چیز ہے, یعنی پوشیدہ چیز ہے. انسان کبھی کبھی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا, فقام الیہ عبداللہ ابن حزن وقیس ابن المضارب. جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, اور دیکھیے یہ جملہ کتنا خطرناک ہے. اس جملے کو سننے کے بعد یہ دونوں صاحب کھڑے ہو گئے, حضرت عبداللہ ابن حزن اور قیس ابن المضارب, یہ دونوں کھڑے ہو گئے, اور ان دونوں نے کہا, واللہ لتخرجن مما قلت او لنأتین عمر مأذونا لنا او غیر مأذون. کہا کہ اللہ کی قسم آپ نے ابھی جو بات کہی ہے, یا تو اس بات پر دلیل پیش کریے, یا تو اس بات پر آپ کوئی دلیل پیش کریے, یا ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں لے جائیں گے اور وہاں فیصلہ کرائیں گے. اور حضرت عمر ان معاملات میں بطور خاص, ان معاملات میں حدیثوں کو بیان کرنے کے معاملات میں بہت زیادہ محتاط تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کسی صحابی سے بھی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا, غالباً حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کوئی گواہ لے کر کے آئیے کہ اللہ کے نبی نے ایسی بات فرمائی. بہت زیادہ احتیاط کرنے والے تھے. تو انہوں نے کہا یا تو آپ دلیل پیش کریے, آپ نے یہ جملہ جو فرمایا ہے کہ شرک اصغر یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہوتی ہے, یعنی انسان اس راستے پر آسانی سے چل سکتا ہے, اس جملے پر یا تو آپ دلیل پیش کریے, یا تو حضرت عمر کی عدالت کھلی ہے وہاں لے کر کے جاؤں گا, پھر وہاں جو سختی ہوگی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, کیونکہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو دو آپشن دیا ان کو. اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بل اخرج مما قلت, نہیں میں نے جو کہا ہے اس پر دلیل پیش کروں گا. کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, وہ دلیل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک دن ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, جیسے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو خطبہ دیا. کہتے ہیں ہمیں بھی ایک مرتبہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. فقال, تو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اتقوا ھذا الشرک,
اس شرک سے بچو. بالکل وہی جملہ جو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے بغیر اللہ کے نبی کا نام لیے بیان کر دیا تھا. اب وہ اللہ کے نبی کے حوالے سے بطور دلیل بات کر رہے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو اس شرک سے بچو، یعنی شرک اصغر. فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، اس لیے کہ یہ دبیب نمل سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. چونٹی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی پوشیدہ شرک ہے شرک اصغر، یعنی ریا یا چونٹی کے چلنے سے جو اثرات، جو نشانات زمین پر پڑتے ہیں اس سے بھی زیادہ ڈھکی چھپی چیزیں یہ ہوتی ہیں. انسان کبھی کبھی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو احساس اور شعور نہیں ہوتا. تو جب صحابہ نے بھی جب یہ بات سنی تھی تو انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا. فقال له من شاء اللہ ان یقول وکیف نتقیہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی آپ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، تب تو شرک سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہم کیسے اس سے بچیں، کیسے اس سے اجتناب کریں؟ وَهُوَ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ یا رسول اللہ، جبکہ آپ نے کہا کہ شرک اصغر جو ہے یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے. شرک ہم اس سے پھر بچیں کیسے، اجتناب کیسے کریں؟ ہم تو آسانی سے اس میں پڑ جائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلایا. آپ نے یہ جو حل بتلایا ہے یہ شرک اصغر اکبر تمام قسم کے شرک اور شرک کی تمام قسموں سے بچنے کے لیے انسان کے لیے یعنی یہ چیز کافی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولو، تم یہ کہو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ، اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک کر دیں. وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ، اور جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہوئے غیر دانستہ طور پر تیرے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، ہم اس عمل سے بھی تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تجھ سے استغفار کرتے ہیں. اس دعا کے اندر دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک تو یہ کہ انسان نے اگر جان بوجھ کر کے کسی موقع پر شرک کر دیا، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، تو انسان اس دعا کے ذریعے سے اس شرک سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اور جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک جو ہے یہ تو چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی پوشیدہ چیز ہے. تو انسان کبھی انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ شرک والے راستے پر چل پڑتا ہے. لہذا اس راستے سے کیسے بچے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہو وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ، اور اے اللہ ہم نے نہ جانتے ہوئے جس شرک کو انجام دے دیا ہے ہم اس شرک پر استغفار طلب کرتے ہیں، تیری بخشش طلب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ظاہری شرک سے بھی اور باطنی شرک سے بھی، ہر قسم کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھے گا. اور اس روایت میں میں نے ابتدا میں جو بات کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا ھذا الشرک، یہاں بھی شرک اصغر ہی صرف مراد نہیں ہے بلکہ شرک اکبر بھی مراد ہے. شرک اکبر بھی مراد ہے، ہر قسم کا جو شرک ہے وہ مراد ہے. اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک جو انسان غیر دانستہ طور پہ کر دیتا ہے، یعنی انسان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ انسان شرک کے راستے پر چل پڑا ہے. کب احساس ہوتا ہے؟ جب انسان اس عمل کو انجام دے دیتا ہے تب احساس ہوتا ہے. انسان جب اس شرک کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی انسان کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان جا چکا ہوتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو شرک کر دیا. اگر اس کو علم ہے تو، اور اگر علم نہیں ہے، نہ جانتے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمل شرک ہے، تو ایسی صورت میں اس انسان کو انجام دینے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا. ان دونوں صورتوں میں انسان کے لیے اپنے نامہ اعمال کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے. اور اس دعا میں انسان جن چیزوں کو نہ جانتے ہوئے انجام دے دیتا ہے اس سے استغفار کا تذکرہ کیا گیا. انسان یہ کہتا ہے وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ، اور اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں ان تمام شرک کے تعلق سے کہ جن کو ہم نے نہ جانتے ہوئے ہمیں علم نہیں ہے اور ہم نے انجام دے دیا. یہ جو شرک ہے، یہ جو استغفار ہے، یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. اس میں سے 2 قسم تو کارآمد ہے اور 1 قسم بیکار ہے، یعنی فائدہ نہیں ہوتا، بے سود ہے. استغفار کی پہلی قسم وہ استغفار ہے جو توبہ کے ساتھ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے توبہ اور استغفار تو ایک ہی چیز. جب استغفار صرف الگ سے صرف استغفار کا لفظ استعمال ہو
تو وہاں توبہ اور استغفار دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی طریقے پر جب صرف توبہ کا لفظ استعمال ہو تو وہاں بھی استغفار اور توبہ دونوں مراد ہوتے ہیں. لیکن جہاں الگ الگ ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث میں استغفار اور توبہ دونوں کا استعمال کیا جائے تو دونوں کا مطلب اور معنی الگ الگ ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اس بات کی دعا کرنا کہ اے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کو بخش دے، یہ ہے استغفار. توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا. اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا، جس راستے پر انسان چل کر کے گناہ تک پہنچا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے اللہ والے راستے کو اختیار کرنا، یہ توبہ ہے. یہ توبہ ہے. تو وہ استغفار جو توبہ کے ساتھ ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ استغفار کی سب سے مکمل قسم ہے. استغفار کی سب سے مکمل قسم ہے. اور استغفار کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں انسان نے توبہ تو نہیں کی ہے لیکن اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی ضرور مانگی، اور اس کا معافی مانگنا اخلاص قلب کے ساتھ ہے. اخلاص قلب کے ساتھ ہے، وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور اللہ سے دعا وہ مانگ رہا ہے معافی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، بخش دیتا ہے. استغفار کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان زبان سے تو استغفار کرے، زبان سے استغفار کرے، لیکن دل سے وہ اپنے استغفار پر یعنی اپنے اس گناہ پر نادم نہ ہو، بلکہ وہ جس گناہ پر لگا ہوا ہے نا اسی گناہ پر جاری رہے، اس گناہ کو کرتا رہے اور استغفار بھی کرتا رہے. تو ایسا استغفار جھوٹا استغفار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان اپنے منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے ہے اور کوئی بندہ اللہ کا دیکھتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سگریٹ نوشی شریعت میں حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلانے والے اعمال میں سے اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کیجیے اور استغفار کیجیے. تو وہ سگریٹ کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. اس استغفار کا کوئی فائدہ ہے؟ اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زبان سے تو استغفار استغفر اللہ کہہ دیا، اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن اس نے اس عمل کو ترک ہی نہیں کیا. تو ایسا استغفار بے سود اور بیکار ہے. لہذا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کریں گے اور استغفار کر لیں گے، گناہ کریں گے یعنی گناہ کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کر لینے سے جان بوجھ کر گناہ کرنے کے بعد استغفار کو ایک ہیلے کے طور پہ، بہانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایسا استغفار ان کو کسی کام کا ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ استغفار مفید ہے، وہ استغفار فائدہ مند ہے انسان کے لیے کہ جس استغفار میں انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور شرمندگی کے ساتھ انسان اللہ سے استغفار کرے، دعا کرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور اس گناہ کو ترک کرے، اس گناہ کو ترک کرے، تب جا کر کے وہ استغفار قابل قبول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بخشتا ہے. لہذا یہ دعا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور اس دعا کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ان نشرک بک شیئا نعلمہ، کہ میں ایسی چیز کو تیرے ساتھ شریک کروں جس کو میں جانتا ہوں یا ہم جانتے ہیں، ونستغفرک لما لا نعلمہ، اور ہم ان اعمال سے یا ان تمام شرک کے اقسام سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور تجھ سے استغفار طلب کرتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، انجانے میں ہم سے انجام پا جاتے ہیں. شرک کے جو اقسام یا تیری معصیت، تیری نافرمانی، ان تمام چیزوں سے ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر. اور انسان جب یہ دعا کرے تو اپنے گناہوں پر انسان کو ندامت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھتا ہے. لہذا یہ دعا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی سے شرک اکبر اور شرک اصغر ہر قسم کے شرک کو نکالے اور ہمیں اخلاص اور الہیت کے ساتھ اور توحید اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو. کتاب الاخلاص آج ہم نے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں صحیح الترغیب و ترہیب ہی سے دوسرا جو چیپٹر ہے کتاب السنہ، یعنی سنت کا بیان، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
اور یہ طریقہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے. تو سنت کی کیا اہمیت ہے، سنت پر عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے، سنت سے روگردانی کرنے کا کیا عذاب ہے، سنت کو چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس چیپٹر میں آنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.